بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بہزاد صاحب بول رہے ہیں؟ ایک انجان نمبر سے آنے والی فون کال کرنے والے نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہاں میں جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں اسلم صاحب کا بیٹا بول رہا ہوں۔ اچھا، وہ اسلم صاحب، میں نے اس کے تعارف سے پہچان لیا۔ کیسے ہو تم بیٹا؟ کیسے فون کیا؟ اور اسلم صاحب خود کیسے ہیں؟ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی تھا اسے کوئی کام ہوگا تو اسلم صاحب نے کہا ہوگا کہ ان کا نام لے کر وہ خود مجھ سے بات کر لے۔ اسلم صاحب سے رابطہ نہ تھا، اب یقیناً ان کے بیٹے کو کوئی ملازمت وغیرہ چاہیے ہوگی۔ آج کل کے نوجوانوں کا اور مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی کیا ہے، ابا کے انتقال کو تو لگ بھگ 6 ماہ ہو گئے ہیں انکل، اس نے کہا تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا، اور اگلا سوال کیا، کیسے؟ بس انکل، اچانک ہی اس کی آواز بھرانے لگی۔ بتائیں بیٹا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے خلوص سے اس سے سوال کیا۔ اب تو اس کی ہر طرح سے مدد کرنا میرا اخلاقی فرض تھا۔ میرے لیے دعا کیا کریں انکل، آپ ابا کے اچھے دوستوں میں تھے، میں نے سادگی سے کہا، یا شاید طنز کیا تھا۔ اچھے دوست ہیں کہ ان کی وفات کا ہی علم نہیں ہوا۔ میں نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں انکل، آج کل ہر کوئی اپنی زندگی میں اسی طرح مصروف ہے۔ اس نے میری تسلی کو ہی کہا ہوگا، انکل آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے ابا کے ساتھ کوئی رقم کاروبار میں لگائی تھی؟ کچھ یاد تو پڑتا ہے۔ میں نے ذہن پر زور دے کر کہا۔ کتنی رقم تھی وہ؟ اس نے سوال کیا۔ غالباً 1 لاکھ روپے تھی۔ میں نے یاد کر کے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان پیسوں کے بارے میں بھول ہی چکا تھا۔ لگ بھگ 1 سال پرانی بات تھی۔ شاید یہ لڑکا سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بہت امیر آدمی ہوں اور اس کی کوئی مدد کر سکوں گا۔ ایک بدگمانی سی دل میں آئی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ اسلم صاحب نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ لاہور میں ایک رہائشی اسکیم میں کچھ پلاٹ خرید رہے ہیں، اور اگر آپ اس کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ جتنی رقم مانگیں گے لگائیں گے، اس پر اسی حساب سے منافع مل جائے گا۔ اب مجھے 1 لاکھ روپے کی یاد آئی جو میں قطعی بھول چکا تھا۔ افسوس ہوا کہ اسلم صاحب کی وفات کے ساتھ ہی میری وہ پونجی بھی لٹ گئی۔ اگر یہ رقم انہیں نہ دی ہوتی تو اس کا کوئی اور مصرف ہوتا۔ بس میری تو وہی پونجی تھی بیٹا، میں نے معذرت کے انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور بچت نہیں۔ میں نے اس کے ممکنہ سوال سے پہلے ہی معذرت کر لی۔ انکل، ابا کی وفات کے بعد کافی وقت تو ہمیں سنبھلنے میں لگ گیا۔ آہستہ آہستہ اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، تو گویا اب وہ اپنے سوال کو گھما پھرا کر پیش کرے گا۔ میں نے دل میں سوچا، میرے چچا امریکہ سے لوٹے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر ابا کے سارے کاغذات نکالے اور انہی کاغذات سے ہمیں آپ کے بارے میں علم ہوا۔ اور شکر ہے کہ آپ کا فون نمبر ابھی تک تبدیل نہیں ہوا، ورنہ بہت سے لوگ جنہوں نے ابا کے ساتھ کاروبار میں شراکت کی تھی، ان کے نمبر بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پتوں پر میں نے انہیں خط لکھے ہیں۔ اس کاروبار کے ریکارڈ کے مطابق جب ابا نے ان پلاٹوں کو بیچا تو آپ کی 1 لاکھ رقم پر 36,000 روپے کا منافع ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی اصل رقم اور منافع میں کس اکاؤنٹ میں آپ کو بھجواؤں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا منہ کھلا رہ گیا اور مارے حیرت کے ایک لفظ نہ بول سکا۔ اس نے پھر کہا، انکل پلیز برا نہ مانیے گا، اصل میں جب انہوں نے پلاٹ بیچے تو انہی دنوں ان کا انتقال ہو گیا، مگر ہر چیز انہوں نے تفصیل سے لکھ کر رکھی تھی۔ بس چچا کا انتظار تھا کہ وہ آئیں تو ہم دونوں مل کر سارے حسابات چیک کریں اور پھر آپ سب لوگوں کو مطلع کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات
میں بھجواتا ہوں۔ اور فون بند کر کے میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ موبائل فون کے ذریعے سے بھیج دیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس جواب آ گیا کہ اس نے وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ میں نے اس لڑکے کی ایمانداری کا یہ واقعہ کل سے آج تک دسیوں لوگوں کو سنایا، اور میں اس قدر متاثر تھا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کتنے اچھے انداز میں کی ہے۔ ابھی جب میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس کا فون دوبارہ آیا۔ میں اس کال کو سننے سے کترا رہا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ اس نے 36,000 روپے مجھے غلطی سے ادا کر دیے ہیں۔ میں نے فون سنا تو اس نے کہا، انکل وہ میں نے معذرت کے لیے کال کی تھی، آپ کے حساب میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا۔ میں تو اس رقم سے جانے کتنے منصوبے بنا چکا تھا۔ جی بیٹا، میں نے حساب نہیں کیا۔ آپ نہیں کیا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ کیا گڑبڑ ہے؟ میں نے اس سے دل تھام کر سوال کیا۔ انکل دراصل ہمارے حساب سے پہلے آپ کو 14,000 روپے۔ میری سانس رکنے لگی۔ 14,000؟ اگر اسے واپس کرنا پڑے تو گویا صرف 22,000 روپے مجھے ملیں گے۔ اس کے سانس لینے کے وقفے میں میں اتنا ہی کچھ سوچ سکا۔ اس نے جملہ مکمل کیا، مزید دینا ہوں گے کیونکہ آپ کا منافع 50,000 بنتا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم بھجوا دوں انکل؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، میں خود تمہارے پاس آ کر رقم لوں گا، میں نے اس سے کہا، اور اس کا پتہ پوچھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تسلی نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ اس نایاب کردار کے بچے سے ملوں۔ کہاں آج کے دور میں ایسے انسان ملتے ہیں۔ میں تو اس رقم کو بھلا بیٹھا تھا۔ آفرین ہے اسلم صاحب پر اور ان کی بیوہ پر کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اتنی اچھی تربیت کے ساتھ پرورش کی۔ میں جا کر اس بچے سے ملا۔ وہ ابھی تک ایک طالب علم ہے اور باپ کی وفات کے صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ گھر کے مستقبل کا سرپرست اور اپنی بیوہ ماں اور بہن بھائیوں کا سہارا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر دے کہ اس طرح کے نوجوان ہی ہمارے مستقبل کی امید ہیں۔ اللہ اسے صحت اور خوشیوں کے ساتھ اپنے سارے فرائض نبھانے کی ہمت دے۔ آمین۔